میں کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، اللہ فرماتا ہے میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، فخلقت نور محمد، اپنی پہچان کے لیے میں نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کر دیا، کہ جس کی ذات کو اللہ اپنی ہی پہچان کا ذریعہ بنائے، اس ذات کی عظمت اور رفعت کو کون بیان کر سکتا ہے، اس کی بلندی، اس کا مقام۔ 1 سے 2 دن کے بعد انشاءاللہ ماہ مبارک، ماہ ربیع الاول، بہار والا مہینہ، اور یقین کرو خدا کی قسم جس دن میرے حضور کی پیدائش ہوئی ہے، پاک ربیع الاول میں، محققین نے لکھا ہے اپنی کتب کے اندر، کہتے ہیں لوگوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی اس بات پر، دلائل دیے، کہا کہ جس رات نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کو بھی جو شرف ملا ہے میرے حضور کے صدقے ملا ہے، لیلۃ القدر کو بھی جو عزت ملی ہے، لیلۃ القدر کو بھی جو قدر و منزلت ملی ہے، وہ میرے محبوب کے صدقے میں ملی ہے۔ تو جس کے صدقے میں یہ سب کچھ ملا، تو جب وہ دنیا میں تشریف لائے ان کی آمد کا وقت سب سے مبارک وقت ہے۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ آپ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ اس قدر اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو رفعت اور برکت عطا فرمائی۔ میلاد کا مہینہ قریب قریب ہے، اور ان دنوں کے اندر آپ کو پتہ ہے طرح طرح کی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، ہم کسی کی طرف نہیں جاتے، ہم حضور کے امتی ہیں، ہمیں حضور سے پیار ہے، ہم صرف ان کا تذکرہ کریں۔ فرمایا کہ جو بندہ کسی شہر سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے نصیب میں حضور کی محبت آئی ہے، اذان سے پہلے بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں، اذان کے بعد بھی، نماز سے پہلے بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں، نماز کے بعد بھی، نماز کے اندر بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی بھی مقام ہو تو اہل سنت کے لوگ اپنے اس مبارک کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے درود پاک سے حضور کو یاد کر کے، حضور کا تذکرہ کر کے اپنے کام کو شروع کرتے ہیں۔ تو حضور نے خود فرمایا جو بندہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے حصے میں حضور کی محبت آئی ہے، ہم حضور کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو حضور کی ولادت کا مہینہ تشریف لا رہا ہے، طرح طرح کی باتیں بھی اٹھ رہی ہیں۔ میں اپنے گوش گدا آپ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ توجہ سے ان باتوں کو سماعت کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت ساری غلط فہمیاں ہماری دور ہو جائیں گی، اور بہت ساری ایسی باتیں جن کا ہمیں علم نہیں وہ ہمارے علم کے اندر آ جائیں گی۔ اگر ہماری کہیں پر کوئی کمی تھی، کوتاہی تھی، غلط فہمی کا ہم شکار تھے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری وہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے۔ دیکھیے میلاد کیا کہ کس کو، میلاد کا لغوی معنی یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے جو میلاد کا معنی ہے وہ ہے ولادت یعنی پیدائش، اور اہل سنت کے نزدیک اس کی جو تعریف ہے، میں اس میں اور بھی بہت سارے دلائل دے سکتا ہوں۔ اہل سنت کے نزدیک جو اس کی تعریف ہے میلاد کی، وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا، آقا علیہ السلام کے کمالات کو بیان کرنا، حضور علیہ السلام کے معجزات کو بیان کرنا، آقا علیہ السلام کی تعریف کرنا، یہ حضور علیہ السلام کا میلاد ہے۔ جب آپ نے اہل سنت کی یہ تعریف سن لی کہ میلاد کس کو کہتے ہیں، ان شارٹ مختصر آپ اتنا سمجھیے کہ حضور علیہ السلام کی تعریف کرنا یہ حضور علیہ السلام کا میلاد ہے۔ اب اس تعریف کو اپنے سامنے رکھیے کہ حضور علیہ السلام کی تعریف کرنا حضور علیہ السلام کا میلاد ہے، اس بات کو اپنے سامنے رکھے۔ اب آپ روزے ابتدا سے لے کر اب تک دیکھیے کہ کس کس نے حضور کی تعریف کی ہے۔ ہمارے نزدیک حضور کے میلاد کی تعریف ہی یہی ہے کہ حضور کی تعریف کرنا یہ حضور کا میلاد ہے۔ وہ کسی اعتبار سے آپ تعریف کریں، حضور کے اوصاف حمیدہ کو بیان کریں، آپ کے اخلاق کریمہ کو بیان کریں، آپ کے معجزات کو بیان کریں، آپ کے کمالات کو بیان
کسی انداز میں بھی آپ حضور کی تعریف کریں گے حضور کا میلاد ہے۔ اب آپ کی مرضی، آپ 2 جمع ہوتے کریں یا 100 جمع ہوتے کریں، آپ 2 کو جمع کر کے کریں یا 100 کو جمع کر کے کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ اکیلے بیٹھ کے حضور کی تعریف کریں، یہ بھی حضور کا میلاد ہے۔ 2 بیٹھ کے میلاد تعریف کریں، یہ بھی حضور کا میلاد ہے۔ 100 کو جمع کر کے حضور کی تعریف کریں، یہ بھی حضور کا میلاد ہے۔ یہ اہل سنت کے نزدیک تعریف ہے میلاد۔ آئیے اب اسی تعریف کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ میلاد کس کس نے منایا، حضور کی تعریف کس کس نے کی۔ آئیے پہلے قرآن کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ 9واں پارہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، عالم ارواح کے اندر روحوں کو جمع کیا اور ساری روحیں جمع کی، ساری کی ساری روحیں جمع کی۔ اللہ نے ساری روحوں کو جمع کیا، روحوں کو جمع کر کے اللہ رب العالمین نے سب سے پوچھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یہ اللہ نے ساری روحوں سے، اس کے اندر انبیاء کی بھی روحیں تھیں، صحابہ کی بھی روحیں تھیں، شہداء کی بھی تھیں، صدیقین کی بھی تھیں، عام لوگوں کی بھی تھیں، کافروں کی بھی تھیں، ہر بندے کی روح اس وقت موجود تھی۔ اللہ نے تمام روحوں کو جمع کر کے یہ پوچھا، الستو بربکم، اللہ نے اپنی وحدانیت کا اقرار لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ساری روحیں بیک زبان بولی، قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، مولا تو ہمارا رب ہے۔ ساری روحوں نے جواب دیا۔ لیکن بڑی ہی پیاری بات یہاں پر جو کرنے والی ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ سوال کیا تھا نا عالم ارواح کے اندر، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کہا کہ ساری روحیں بھی خاموش تھی کہ جواب کیا دینا ہے، ساری روحیں خاموش تھی کہ جواب کیا دینا ہے۔ کہا کہ اس وقت بھی کان محمد اول من قال بلا، کہا کہ جس نے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا وہ مصطفیٰ کی ذات تھی، وہ مصطفیٰ کی روح مبارک تھی، حضور کی روح مبارک نے سب سے پہلے جواب دیا، کہا قالوا بلا، کہا کہ مولا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ مطلب عالم ارواح کے اندر بھی اگر کسی نے روحوں کی مشکل کشائی کی، کسی نے روحوں کی جو ہے رہنمائی کی، تو میرے مصطفیٰ کریم کی روح مبارک ہے۔ اللہ سب سے پہلے جس نے قالوا بلا کہا، جس نے سب سے پہلے بلا کا لفظ استعمال کیا، کہا کہ مولا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے عالم ارواح کے اندر یہ روحیں جمع کی، ساری روحیں، نیکوں کی، پرہیزگاروں کی، کافروں کی، گناہ گاروں کی، سب کی روحوں کو جمع کیا، اور ایک ہی اللہ رب العالمین نے عہد لیا، کہا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں۔ بات ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین نے عالم ارواح کے اندر ایک اور بھی جلسہ منعقد کیا، اور اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ پہلا جلسہ کیا تھا؟ پہلے اللہ نے جو اقرار لیا روحوں سے، کس چیز کا لیا؟ اپنی وحدانیت کا سے۔ جب اپنی وحدانیت کا اللہ نے اقرار لیا نا، تو ساری روحیں موجود تھیں، نیکوں کی بھی، گناہ گاروں کی بھی، مسلمانوں کی بھی، کافروں کی بھی، ساری روحیں موجود تھیں۔ لیکن اللہ نے جب دوسرا جلسہ منعقد کیا تو اس جلسے کے اندر اللہ نے صرف نیکوں کی روحیں رکھی۔ کس کی روحیں رکھی؟ اور نیک بھی کون سے؟ وہ نیک جن کے بارے میں گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ حضرات انبیاء ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اللہ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی روحوں کو جمع کیا، انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے انبیاء کی روحیں، لما آتیتکم، جب میں تمہیں دے چکوں، من کتاب و حکمت، اللہ نے فرمایا جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے جاؤں، تمہیں مل جائے کتاب بھی حکمت بھی، یعنی اللہ رب العالمین فرما رہا ہے جب تم دنیا میں جاؤ گے، ہر نبی جائے گا دنیا کے اندر، نبی بن کے جب وہ جائے گا تو میں اسے کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا۔ جب میں اسے دے دوں، اسے کتاب بھی مل جائے، حکمت بھی مل جائے، اللہ نے فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے، مصدق، جو تصدیق کرنے والے ہوں،
بما معکم، اس کی جو تمہارے پاس ہے، اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں کتاب بھی دے دوں، حکمت کا علم بھی دے دوں، نبی بنا کر دنیا میں بھیج دیا، تم وہاں نبی بن چکے، اپنی شریعت کی تبلیغ کر رہے ہو، اپنی شریعت لوگوں کو سکھا رہے ہو، اور اسی دوران اگر میرے محبوب تمہارے درمیان موجود ہو جاتے ہیں، اگر میرے محبوب کی تشریف آوری ہو جاتی ہے، فرمایا پھر میرے محبوب جو آئیں گے وہ جیسے ہی آئیں گے وہ ایسا نہیں کہ تمہاری شریعت کو پیچھے چھوڑ دیں گے، کہا نہ، وہ تمہاری شریعت کی بھی تصدیق آ کر کریں گے، تمہاری شریعت کی بھی آ کر تصدیق کریں گے۔ کہا کہ پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اللہ نے فرمایا تم ضرور میرے محبوب پہ ایمان بھی لے آنا اور اس کی مدد بھی ضرور کرنا۔ اللہ دیکھیے، کہا کہ تم نبی بن جاؤ، تمہیں نبوت کا تاج عطا کر کے میں بھیجوں، علم و حکمت بھی عطا کر دوں، کتاب بھی دے دوں، صحیفہ ہو جو کتاب ہو تمہیں عطا کر دوں، اور تم اپنی تبلیغ میں لگے ہو، اور اگر میرے محبوب تشریف لے آئیں تو پھر ایسا نہیں کہ تم نے اپنی تبلیغ میں لگے رہنا ہے، کہا کہ پھر تمہارے لیے ایک کام ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ، میرے محبوب پر ایمان لے آنا ہے، وَلَتَنْصُرَنَّ بِهِ، اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اب بتائیے، انبیاء جن سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، جن کے بارے میں کوئی گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، وہ انبیاء، ان سے جب اللہ نے اتنی بات کہہ دی تھی، ان کی روحوں سے جب اللہ نے اتنی بات کہہ دی تھی کہ تمہارے پاس اگر میرا رسول آ جائے تو تم نے ان پہ ایمان بھی لانا ہے، ان کی تصدیق بھی کرنی ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے، جب اللہ نے اتنا کہہ دیا تھا باقی کوئی بات نہیں تھی، وہ تو انبیاء تھے نا، کوئی عام لوگ تو تھے نہیں جو مکر جاتے ہیں، وہ تو نبی تھے نا۔ اللہ نے نبیوں سے لیکن بعد میں ایک اور بھی بات فرمائی، اللہ نے فرمایا قال، اللہ نے فرمایا اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ واخذتم علی ذلکم مصری، اور اس معاملے پر تم میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا اقررنا، مولا ہم نے اقرار کیا۔ سب روحوں نے کیا کہا؟ اور روحیں کس کی تھی؟ انبیاء کی۔ کہا اقررنا، مولا ہم نے اقرار کیا۔ اب اقرار کر چکے تھے، اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے، لیکن ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی، کیونکہ بات محبوب کی ہے۔ میں یہاں پر آپ کو آخر میں ایک بات سمجھاؤں گا، بڑی پیاری بات ہے، آپ دیکھیے گا۔ پہلے اللہ نے اپنے محبوب کی ذات بتا دی کہ تم بھی نبی ہو، اگر میرے محبوب آ جاتے ہیں اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ اس وقت تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ کیا تم اقرار کرتے ہو اور میرے اس بھاری ذمے کو قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اقررنا، مولا ہم نے اقرار کیا، لیکن ابھی بھی اللہ نے بات ختم نہیں کی۔ قال، اللہ نے فرمایا فاشہدوا، ایسا کرو اب آپس میں ایک دوسرے پر گواہ بھی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اب آپس میں نبی ایک دوسرے پر گواہ بھی ہو جاؤ، ایک دوسرے کے گواہ بھی بن جاؤ۔ اب تو چلو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اللہ نے آگے بھی فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم آپس میں گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہوں میں تمہارے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں بھی گواہوں میں تمہارے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں۔ اب میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ نے عالم ارواح کے اندر جو پہلا جلسہ منعقد کیا، اس کے اندر اللہ نے تمام روحوں کو بلایا، تمام روحیں آ گئیں، اللہ نے تمام روحوں سے صرف ایک بات کی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ بات ختم ہو گئی۔ اللہ نے جہاں پر اپنی وحدانیت کا اقرار کرانا تھا، صرف ایک لفظ بولا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ایک جملہ بولا، آگے سے جواب آیا بلا، کیوں نہیں؟ بات ختم کر دی، کوئی عہد و پیمان نہیں، کوئی اقرار نہیں، کوئی وعدہ نہیں، کوئی قسمیں نہیں، کوئی شہادتیں نہیں، کوئی گواہیاں نہیں۔ لیکن جب محبوب کے اقرار کی بات آئی، جب اللہ نے محبوب کے اقرار کی بات کی، تو اس وقت ساری روحوں کو جمع نہیں کیا، بلکہ مقدس انبیاء کی روحوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اللہ نے ان سے وعدہ بھی لیا، ان سے اقرار بھی کرایا، انہیں ایک دوسرے کا گواہ بھی بنایا، اور گواہ بنانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ اب آپ دیکھیے، یہ ساری باتیں جو اللہ نے عالم ارواح کے اندر اپنے مقدس انبیاء سے فرمائی، یہ ساری محبوب کی تعریف تھی کہ نہ تھی؟ یہ ساری محبوب کی تعریف تھی کہ نہ تھی؟ ساری کی ساری اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی تعریف عالم ارواح کے اندر۔ ابھی کوئی روح دنیا پر نہیں آئی، جناب آدم علیہ السلام بھی نہیں آئے تھے، کوئی روح پیدا نہیں ہوئی تھی، اللہ نے صرف روحوں سے خطاب فرمایا تھا، بس روحوں سے۔
کی ہے, تم کہتے ہو میلاد کہاں ہے. خدا کے بندے, اللہ نے تو عالم ارواح کے اندر اپنے محبوب کا میلاد بیان کیا. کیوں؟ میلاد حضور کی تعریف کا نام ہے. اللہ نے عالم ارواح کے اندر اپنے محبوب کی تعریف کی. اچھا پھر بات یہاں پر بھی ختم نہ ہو, اقرار ہو گیا, گواہیاں ہو گئی, اللہ نے ان کو ایک دوسرے پر بھی گواہ بنا لیا, اور اللہ نے اقرار بھی لے لیا, اور یہ بھی فرما دیا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں, یہ بھی کہہ دیا. لیکن آخر میں ایک اور بات بھی ارشاد فرما دی, فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یار انبیاء سے جن سے گناہ کا تصور بھی ممکن نہیں ہے, ان سے اقرار بھی کروا دیے, ان سے گواہیاں بھی دلوا دی, خود بھی اللہ ان پر گواہ ہو گیا. اب آخر میں اتنی بات بھی کہہ دی اللہ نے, اتنی محبوب کی عظمت, اتنا محبوب کی عظمت کا خیال, اتنی محبوب کی شان, آخر میں یہ بھی کہہ دیا کہا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ, جو اپنے اس وعدے سے پھر جائے گا. عالم ارواح میں وعدہ لیا نبیوں سے, کہا کہ جو اس وعدے سے پھر جائے گا, کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, فرمایا یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے, اللہ ظلم کرنے والے ہوں گے. کیونکہ یہاں لفظ فاسقون ہے, انبیاء کے لیے اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. کہا کہ وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے, اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے ہوں گے. کہا کہ ایسا نہیں کرنا. خدا کے بندوں دیکھو جس نبی کی شان اتنی ہے کہ اللہ عالم ارواح کے اندر اپنے محبوب کی تعریف بیان کر رہا ہے, اپنے محبوب کے میلاد کو بیان کر رہا ہے. حضور کی ولادت بھی حضور کا میلاد ہے, حضور کی پیدائش حضور کا میلاد ہے, حضور کی تعریف حضور کا میلاد ہے, حضور کے کمالات کو بیان کرنا حضور کا میلاد ہے, حضور کے فضائل کو بیان کرنا حضور کا میلاد ہے. اللہ نے بھی تو عالم ارواح کے اندر بیٹھ کر اپنے محبوب کی ولادت کو بیان کیا کہ تم بھی نبی ہو, میرے نبی آ جائیں, پھر میرے نبی پر ایمان لانا ہے, میرے نبی پر اقرار کرتے ہو, میرا یہ بھاری ذمہ لیتے ہو, اقرار کرتے ہو, ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ, میں بھی تم پر گواہ ہوں. اور پھر یہ بھی فرما دیا جو اپنے وعدے سے پھر گیا وہ نقصان اٹھانے والا ہے. اتنی محبوب کی عظمت, اللہ پر جس کی شان اتنی اعلیٰ ہو. آج کوئی بیٹھ کر بات کرے جی جناب میلاد کا, میں کہتا ہوں خدا کے بندوں یہ کوئی بات کرنے والی ہے, نبی کی امتی ہو کر نبی کی ولادت کے بارے میں کلام کرتے ہو, کوئی بات کرنے والی ہے, سمجھ میں بھی نہیں آتی. تو ان باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھیے گا. آئیے اب صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی کی طرف چلتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ میلاد کی تعریف, حضور کی تعریف بیان کرنا, حضور کی ولادت کو بیان کرنا, حضور کے فضائل اور کمالات کو بیان کرنا, یہ حضور علیہ السلام کا میلاد ہے. ایک حدیث پاک آپ کتابوں میں مصحف بھی نہیں ہے, آقا علیہ السلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, یہ سنن نسائی کے اندر بھی ہے, مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. آقا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا خرج علی حلقۃ, یعنی میرے صحابی, آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے ایک حلقے پر تشریف لائے. صحابہ حلقہ بنا کر بیٹھے تھے, گروہ بنا کر بیٹھے تھے. آقا علیہ السلام تشریف لائے, صحابہ کو بیٹھا ہوا دیکھ کر حضور نے فرمایا ما اجلسکم, صحابہ کیوں بیٹھے ہو, تمہارے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے, تمہارے اس جلوس کی, تمہارے اس جلسے کی وجہ کیا ہے, بیٹھنے کی وجہ کیا ہے. صحابہ نے عرض کی جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک. صحابہ نے بڑا پیارا جواب دیا, کہا کہ حضور ہم ایسے نہیں بیٹھے, کہا کہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں, اللہ کو پکار رہے ہیں, ونحمدہ, اور ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. بھائی کس چیز پر تعریف بیان کر رہے ہو, کیوں اللہ کو پکار رہے ہو, کہا علی ما ہدانا لدینہ, کہا کہ اس بات پر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں آپ کے ذریعے دین عطا فرمایا, ومنا علینا بکا, اور اللہ نے آپ کو بھیج کر جو ہم پر احسان کیا ہے, ہم اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ صحابہ ہیں, حضور کا ذکر خیر کر رہے ہیں, حضور کا میلاد بیان کر رہے ہیں, یہ صحابہ ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے, دیکھیے کیا کہتے ہیں صحابہ, کہتے ہیں حضور ایسے نہیں بیٹھے, ایسے نہیں بیٹھے, کہا کہ جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک, کہا کہ حضور بیٹھے اس لیے ہیں, اللہ کو پکار رہے ہیں اور اللہ کی حمد کر رہے ہیں. ایسے نہیں اللہ کی حمد کر رہے, علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک, اللہ نے آپ کے صدقے جو ہمیں دین کی ہدایت دی, اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ومن علینا بک, اور اللہ نے جو آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے, اس احسان کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. میرے حضور کو صحابہ پہ کوئی شک تھا جو حضور کی چھوٹی چھوٹی بات کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اللہ اکبر, حضور کی خاطر اپنی جانیں قربان بھی کی صحابہ نے.
ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اب حضور کو ان کی بات پہ کوئی شک تو نہیں تھا، لیکن میرے حضور نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، صحابہ قسم دیتے ہو کہ تم یہی کام کر رہے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر رہے تھے؟ اللہ ما اجلسکم الا ذالک، قسم دیتے ہو کہ تم اس کے سوا اور کوئی کام نہیں کر رہے تھے، اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے اور میری آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، یہی کام تھا اور تو کوئی کام نہیں تھا۔ صحابہ نے کہا اللہ ما اجلسنا الا ذالک، حضور خدا کی قسم ہم یہی کام کر رہے تھے، حضور خدا کی قسم ہم یہی کام کر رہے تھے، آپ کی آمد پر اور آپ کے صدقے جو دین کی ہدایت ملی اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، حضور نے آگے بات کی وضاحت کر دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیارے صحابہ میں نے تم سے جو قسم لی ہے نا شک کی بنا پر نہیں لی، مجھے تم پہ کوئی شک نہیں تھا، ایسا نہیں کہ تم پہ کوئی شک ہے اس لیے قسم لے رہا ہوں، کہا کہ بات کچھ اور ہے۔ وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرِيلُ علیہ السلام فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، حضور فرماتے ہیں میں تو گھر بیٹھا تھا، میں اچانک کیوں نکل کر آیا ہوں، اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں، میں تو گھر میں بیٹھا تھا، میں کیوں نکل کر آیا ہوں اپنے گھر سے؟ کہا کہ اصل میں بات یہ ہے میں گھر بیٹھا تھا، جبرائیل میرے پاس آئے، طائر سدرہ جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے، کیا انہوں نے آ کر کہا؟ فَأَخْبَرَنِي، انہوں نے مجھے آ کر خبر دی ہے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ محبوب جائیے جا کر دیکھیے آپ کے صحابہ جو کام کر رہے ہیں اس کام سے اللہ خوش ہو کے فرشتوں کے اندر فخر فرما رہا ہے۔ اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہے، کوئی مولوی ترجمہ کر کے دے دے یہی ترجمہ نکلے گا اس کا۔ کأن اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہا کہ آپ کے صحاب فرش زمین پر بیٹھ کر جو آپ کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ عرشوں میں آپ کے صحابہ کا چرچا کر رہا ہے۔ پتہ چلا جو فرش زمین پر حضور کی آمد کا ذکر کرتا ہے، حضور کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ عرشوں میں اس کا چرچا کرتا ہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ خدا کی قسم بڑی سعادت کی بات ہے، ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو حضور کی آمد پر حضور کا شکر، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مولا تیرا شکر ہے کہ جس کے صدقے تو نے کائنات کو وجود دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے جس کے ذریعے تو نے اپنی پہچان عطا فرمائی، قرآن عطا کیا ہمیں، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں سب کچھ عطا کیا اپنے محبوب کے صدقے۔ تو حضور کی آمد پر خوش ہونا، شکریہ ادا کرنا، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اور حضور کا میلاد ہے یہی کہ حضور کی تعریف بیان کرنا، یہ حضور کا میلاد ہے۔ ہر بندہ اپنے انداز میں میلاد کر سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ جناب وہ 1000 کا کروڑ اکٹھا کرے، 1000 کی اسٹرینتھ ہو، تعداد ہو تبھی وہ میلاد منا سکتا ہے، نہیں، آپ گھر میں بیٹھے، میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، آپ گھر میں اپنے بچوں کو جمع کریں، وہاں بیٹھ کے آپ اپنے بچوں کے سامنے حضور کا ذکر کریں، حضور کا میلاد ہے یار۔ آپ اپنے گھر کے افراد کو باہر کے نہیں بلاتے، خاندان کے لوگوں کو، بھائی 2 ہوں یا 100 ہوں، جیسے مرضی بیٹھ کے آپ حضور کا ذکر کریں، یہ حضور کا میلاد ہے۔ ہمارے نزدیک میلاد یہی ہے، الحمدللہ علیہ سنت کے لوگوں کے نزدیک۔ تو اللہ پاک ہم سب کو میلاد کا مہینہ جو آنے والا ہے، اس میلاد کے مہینے میں آقا علیہ السلام کی آمد کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے صدقے سب کچھ ملا ہے۔ اس مہینے میں حضور کی آمد ہوئی، بہت مبارک مہینہ۔ 12 ربیع الاول کا دن تو آتا ہی آتا ہے، لیکن جیسے چاند نظر آئے، بہار کا مہینہ تو شروع ہو جاتا ہے نا، تو اپنے گھروں میں سبز پرچم لگائیے، آقا علیہ السلام کی ولادت کے پرچم لگائیے، لیکن اس میں احتیاط کیجیے، سادہ پرچم لگائیے، جن کے اوپر نالین پاک بنا ہوتا ہے، کچھ لکھا ہوتا ہے وہ نہ لگائیں۔ بے ادبی کا اندیشہ ہوتا ہے، وہ گر جاتے ہیں نیچے، کیونکہ بے ادبی کا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا میلاد محمد الیاس ستار قادری اعظم عیسائی، جنہیں دنیا امیر علیہ سنت کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ بھی اسی چیز کی تربیت فرماتے ہیں کہ دھیان کیا کریں، نہ تو کسی کے ساتھ زیادتی ہو، نہ تو حق مارا جائے، نہ لائٹ چوری کر کے لائٹیں جلائی جائیں، بلکہ شریعت کے عین مطابق نبی پاک علیہ السلام کا جشن ولادت منایا جائے، جس میں کسی کا حق بھی پامال نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انداز بیان کر کے شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں یہ میری بات